نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع کی اس مبارک مجلس میں شریک معتکفین و معتکفات اور دیگر شرکاء خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر سے نصیب فرمائی، اور پھر ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بجا لاتے ہوئے اس کے حضور آخری عشرہ میں اس کے مہمان بن کر معتکف ہو جائیں، اور پھر اس کا شکر ہے کہ اس نے اعتکاف کرنے کی سعادت ہمیں اپنے نیک اور بزرگ بندوں کی صحبت میں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ایسی توفیقات عمر بھر ہمارے لیے مقدر فرماتا رہے، اور ہماری زندگیوں کو ہمیشہ اس راہ پر استوار رکھے جو راہ اس نے اپنے برگزیدہ اور نیک بندوں کے لیے چنی ہے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے حضور رسائی کا سبب مہیا فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی بارگاہ کی حضوری اور حصول رضا کا ذریعہ نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، جو آیت مبارکہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہر کوئی جو بھی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے، اور آپ کے رب ہی کی ذات باقی رہے گی جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ اب یہاں پر لفظ فنا استعمال ہوا ہے کہ کائنات انسانی یا اس سے متعلقہ جو کچھ ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ باقی رہے گا وہ اللہ کی ذات ہے، وہ باقی رہے گی۔ اب یہ جو لفظ فنا ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور لغت کے اعتبار سے اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو اس کا معنی ختم ہونے کے ہے، کسی شے کا ختم ہو جانا، کسی شے کا زوال پذیر ہو جانا، یا کسی شے کی نفی ہو جانا، یا کسی شے کا غائب ہو جانا، یہ تمام معنی و مطالب فنا کے لغت کے اندر آتے ہیں۔ اور یہ جو تصور فنا ہے یا لفظ فنا ہے، اس کا عموماً جو تصوف اور تصوف سے متعلقہ جو کتب ہیں ان کے اندر اس کا استعمال کثرت سے آیا ہے، اور فنا کو اہلیان تصوف
کثرت سے بیان کرتے ہیں، اور تصوف کی کتب کے اندر بزرگان دین اہل اللہ صوفیاء نے فنا کا تذکرہ کیا ہے۔ تو فنا کو تصوف کے معنی و مطالب میں زیادہ بہتر انداز میں سمجھا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لفظ فنا یا تصور فنا کا صرف وہی مطلب ہے جس کا تعلق تصوف سے ہے، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ سب سے مناسب تعریف اب تک فنا کی تصوف اور اہلیان تصوف کے ہاں پائی گئی ہے، لیکن اس کے اور معنی و مطالب بھی پائے جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اگر تصوف میں فنا کے تصور کی بات کریں تو صوفیاء کرام کے ہاں فنا سے مراد در حقیقت ایک تبدیلی کا رونما ہونا ہے، اور اس تبدیلی کے تصور کو صوفیاء کرام نے فنا کے ساتھ جوڑا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ قربت حق کے حصول میں انسان کی جو نفسیاتی تبدیلی رونما ہوتی ہے، اس کے ہاں انفرادی تبدیلیاں جو رونما ہوتی ہیں، اس کے ہاں جو شخصی اور اجتماعی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کو صوفیاء کرام نے فنا کا نام دیا ہے۔ اور جو ایک سالک راہ حق ہوتا ہے، وہ اپنے اس روحانی سفر میں جب گامزن ہوتا ہے تو صوفیاء کے ہاں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اس روحانی سفر کی راہ پر فنا نہایت ہی مؤثر اور اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس کے آگے کی منازل اس کے قریب کر دینے کے لیے فنا کئی بار ناگزیر ہو جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ جو تصور فنا ہے، تصوف میں ہی اس کے متعلق آگے اگر بات کرتے چلیں تو یہ جو تصور فنا ہے، اس میں در حقیقت انا پرستی، نفی ذات اور اپنی خودی سے ماورا ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ تصور فنا اپنی خودی سے ماورا ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، وہ خودی جس کے بارے میں علامہ اقبال نے پوچھا تھا نا کہ خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے، تو اس خودی سے ماورا ہو جانے کی علامت فنا ہے۔ اور اپنی انا پرستی، وہ انا جو ہر کوئی اس سے مزین نظر آتا ہے، اس کی زندگی کا لازم و ملزوم حصہ ہے انا، اور اس سے نہ جانے دنیا میں کتنے برے کام اس کی انا کرواتی ہے، اور اس کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے سے، کسی ظلم پر معافی مانگنے سے اس کو کوئی شے اگر نہیں روکتی تو وہ اس کی انا ہوتی ہے، اس کو شرمندہ نہیں ہونے دیتی تو وہ اس کی انا ہوتی ہے، اس کو شرمسار نہیں ہونے دیتی تو وہ اس کی انا ہوتی ہے۔ تو اس انا پرستی کو چھوڑ دینا صوفیاء کے ہاں تصور فنا سے عبارت ہے، اور پھر اپنی خودی سے بالا تر ہو جانا اور بلند ہو جانا، اس سے اٹھ جانا، یہ در حقیقت صوفیاء کے ہاں تصور فنا سے عبارت ہے۔ حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگان دین اور صوفیاء کے ہاں تصوف کی ابحاث میں حجت مانے جاتے ہیں۔ آپ نے کثرت سے فنا کے موضوع کے اوپر کلام فرمایا، اور اپنی تصانیف کے اندر اوائل زمانہ کے اندر فنا کے موضوع کے اوپر بڑی خوبصورت تعریفات اور بیانات قلم دم فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فنا محض وجود کا مٹ جانا نہیں ہے، فنا محض وجود کا مٹ جانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تبدیلی کا عمل ہے جس میں بندہ اپنے نفس کی زنجیروں کو توڑ کر خدا کے اوصاف سے متصوف ہو جاتا ہے، اور اس میں شعوری سطح کی ایک گہری تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور اس تبدیلی کو انفصال نفس کی حالت سے اتصال حق کی حالت کہا جاتا ہے۔ فنا کی صورت میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے
اسے انفصال نفس کی حالت سے اتصال حق کی حالت کہا جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یہی سفر حقیقت کی راہ کے متلاشیوں کی حقیقت ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ فنا ایک کثیر الجہتی تصور کا نام ہے۔ فنا ایک کثیر الجہتی تصور کا نام ہے جس میں وجودی اور تجرباتی دونوں جہتیں شامل ہیں۔ فنا میں وجودی اور تجرباتی دونوں جہتیں شامل ہیں، اور وجودی اعتبار کی پھر آگے تعریف فرماتے ہیں کہ وجودی جہت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی ذات، اپنے نفس، اپنی انا پرستی اور اپنے رجحانات و عادات کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ وجودی فنا ہے۔ وجودی فنا کیا ہے؟ کہ انسان کسی کی خاطر اپنی ذات، اپنے نفس، اپنی انا، اپنے ذاتی رجحانات اور اپنی من پسند عادات کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کو وجودی فنا کہتے ہیں، اور اس کا فرماتے ہیں کہ حصول کا ذریعہ تزکیہ نفس ہے۔ کیا ہے؟ اس وجودی فنا کے حصول کا ذریعہ تزکیہ نفس ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک تجرباتی فنا بھی ہے، اور تجرباتی فنا کیا ہے؟ کہ جو سالک ہے، سالک کا خدا کے ذکر میں یوں مستغرق ہو جانا، سالک کا ذکر خدا میں یوں مستغرق ہو جانا کہ اسے کسی اور شے کا نہ تجربہ باقی رہے نہ شعور باقی رہے۔ یعنی کہ ذکر خدا میں، فکر خدا میں کوئی یوں مستغرق ہو جائے، یوں گم ہو جائے، کیونکہ تجربہ جو ہے نا وہ انسان اپنے حواس کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جو اللہ پاک نے اس کو حواس خمسہ عطا کیے ہیں، وہ دن بھر تجربہ اس کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور پھر وہ اس کی یاداشت بن جاتا ہے۔ تو وہ ان تمام حواس کو صرف اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ سے وابستہ امور کے لیے استعمال کرتا ہو کہ جو کچھ تجربے کی صورت میں ان حواس کے ذریعے اس کے ذہن و باطن میں داخل ہو رہا ہے وہ سوائے خدا کے سوا کچھ نہ ہو۔ اس لیے تجرباتی فنا بھی نصیب ہو جائے اور فقط جو بچے وہ خدا یا یاد خدا بچتی ہو۔ تو فرمایا کہ وجودی فنا تزکیہ نفس کے ذریعے ہے، تجرباتی فنا اپنے حواس کو خدا کی نوکری میں لگا دینے کے ذریعے سے ہے کہ کوئی اور تجربہ باقی بچے ہی نہ۔ آگے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو فنا کا سفر ہے، اس راہ پر جو فنا کا سفر ہے، ہم یہ بڑی مختصر انداز میں کرسپی باتیں کریں گے تاکہ یہ مسئلہ سمجھ آ جائے اور راہ چلنے کے لیے آسان ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے فنا کا تصور سمجھا ہے کہ وجود کی فنا بھی ہے اور تجربے کی فنا بھی ہے۔ اب وجود کی فنا تزکیہ نفس سے ہے، تجربے کی فنا خدمت دین سے ہے۔ اور اب اس تجربے کی یہ جو فنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس راہ فنا اور فنا کے سفر میں جو چیز سب سے زیادہ کارآمد اور معاون ثابت ہوتی ہے وہ عشق ہے۔ فنا کے حصول کے لیے جو سب سے معاون شے ہے، حضور شیخ اکبر فرماتے ہیں وہ عشق ہے، کیونکہ عشق یکدم جھاڑیاں جلا دیتا ہے۔ عشق ریپیئر نہیں کرتا، عشق ریکنسٹرکٹ کرتا ہے۔ عشق تعمیر نو کرتا ہے، ریپیئر ورک نہیں کرتا۔ یہ جو روڈ کے ریپیئر ورکس ہوتے ہیں نا کہ ٹوٹی ہوئی سڑک ہے، تھوڑا تھوڑا بنا دیا، وہ پھر 6 ماہ بعد ٹوٹ جاتی ہے، یہ ریپیئر ہوتی ہے۔ عشق ریکنسٹرکٹ کرتا ہے، پچھلے سب کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور پھر وہاں نئی فصل اگاتا ہے، اس زمین کی تطہیر کر کے وہاں پر پھر نئے پھل پھول اگاتا ہے، نیا گلشن آباد کرتا ہے۔ اسی کو فنا کے بعد بقا کہتے ہیں۔
تو اس لیے فرمایا کہ اس فنا کے سفر میں سب سے کارآمد شے عشق ہے. جس کو عشق نہ ہوا اس نے آسانی سے فنا کا مزہ نہ چکھا. یہ صرف آسان رستے سے اعمال صالحہ کی انجام دہی تو لازم و ملزوم عمل ہے، لیکن فقط اعمال صالحہ کی آسان انجام دہی کے ساتھ کہ انسان عبادات کرتا رہے، دنیا بھی چلتی رہے، آخرت بھی چلتی رہے، اس راستے سے فنا نصیب نہیں ہوتی. فنا تو یکدم کیے جانے والا عمل ہے کہ انسان یکدم یوں عشق میں مبتلا ہوتا ہے کہ پھر اس کو یہ بھوک اور پیاس سے آزاد ہو جاتا ہے. پھر اس کو ایسا روگ لگ جاتا ہے کہ صبح و شام ایک خیال میں مست الست رہتا ہے، ایسی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے کہ اسے کوئی اور خیال نہیں سوچتا، اسے کوئی اور صورت نظر نہیں آتی، اس کو کوئی اور دھیان باقی نہیں رہتا. پھر اس کا عشق بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ یوں چنگاری سے بھانبڑ بن جاتا ہے کہ اس کے ارد گرد کی تمام حیات کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. پھر جو صرف بچتا ہے وہ باقی کا خیال بچتا ہے، باقی کی ذات بچتی ہے، باقی کے تصورات بچتے ہیں. تو اس لیے حضور شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جو فنا کے لیے سب سے مؤثر نسخہ ہے وہ عشق ہے، اور فنا کے سفر کے لیے جو سب سے مؤثر راستہ ہے وہ یہ اعتکاف ہے جو آپ لوگ کرنے آئے ہیں. یہ انہوں نے نہیں فرمایا، میں ان کی بات کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. یہ جو اعتکاف کی بستی اور شہر سجائے بیٹھے ہیں، دنیا سے منہ موڑ کر بیٹھے ہیں، اللہ کی طرف لو لگائے بیٹھے ہیں، یہ وہ اس عشق کی تقاضا ہے اور اس عشق کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں نا یہاں بیٹھ کے اللہ والوں کی صحبت میں. تو یہ آگے فنا کی طرف رستہ کھولتی ہے. حاضرین گرامی، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی سلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سورۃ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ ہے. اب حاضرین گرامی، اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ نماز جنازہ میں ہم دعا کرتے ہیں نا، ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ مولا موت ایمان کی حالت میں دے اور حیات اسلام کی حالت میں دے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام جس شے کا نام بھی ہے وہ حیات کی علامت ہے. اس لیے ہم یوں دعا کرتے ہیں کہ مولا اسلام کے ساتھ حیات دے. تو یہ عمل کا نام ہے، اسلام عمل کا نام ہے. ایمان دل کی حالت ہے اور اسلام حیات کی حالت ہے، انسان جو گزارتا ہے. یا یوں کہہ لیں کہ ایمان کی زمین میں اعمال کی عمارت کا نام اسلام ہے. یہ تعریف میں عرض کر رہا ہوں. ایمان کی زمین میں اعمال کی عمارت کا نام اسلام ہے، جہاں مکمل داخل ہو جانے کا اللہ پاک حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسلام میں کاملاً داخل ہو جاؤ، کہ جو ایمان کی زمین پر اعمال کی عمارت کھڑی ہے اس میں کامل داخل ہو جاؤ. تو یوں کہہ لیں کہ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ فنا سے اسلام کیونکہ حیات کی علامت ہے، بقا میں داخل ہو جاؤ. فنا کا سفر طے کرتے ہوئے بقا کی عمارت میں داخل ہو جاؤ. یہ قرآن مجید اس طرف ارشاد فرماتا ہے. ایک اور مقام پر فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اس حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو. اب صوفیاء اس آیت مبارکہ کا معنی و مفہوم اور کرتے ہیں. وہ اسلام اور مسلمان سے مراد باقی لیتے ہیں. تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم عازم بقا ہو.
تم بقا کے مسافر ہو چکے ہو، فنا کی وادی کو ترک کر چکے ہو اور بقا کی طرف عازم سفر ہو چکے ہو۔ اللہ رب العزت نے اجتماعی طور پر خطاب فرمایا کہ اب یہ سفر فنا جو ہے یہ انفرادی اب صرف کال نہیں دی جا رہی کہ اس آیت مبارکہ کے ذریعے پورے اجتماع کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو کہ فنا کو چھوڑ کر میری بقا کی طرف سفر کرو۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اعتکاف کی بستی جو اجتماعی طور پر ہم سجائے بیٹھے ہیں نا، یہ وہ دعوت ہے کہ فنا کو چھوڑ کر بقا کی طرف آ جاؤ۔ یہ قرآن مجید اس مقام پر یوں ارشاد فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر اسی فنا اور بقا کے تصور کو بیان فرماتے ہوئے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور پیدا فرما دیا اور وہ اس کے ذریعے لوگوں میں چلتا ہے، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ اندھیروں میں پڑا ہے، اس سے نکل نہیں سکتا۔ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے وہ اعمال خوشنما بنا کر دکھائے جاتے ہیں جو وہ انجام دیتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ پاک نے اس کے اندر ایک اور عقدہ حل فرما دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایک تو فنا سے بقا کا تذکرہ کیا کہ وہ مردہ تھا پھر اس نے زندہ کر دیا۔ فنا سے جو مردہ ہو گیا اس کی خاطر اسے اس نے زندہ کر دیا، اور جس کو اس نے بقا کے ساتھ زندہ کیا، آگے قرآن مجید میں فرماتا ہے پھر اس کے لیے ایک نور پیدا فرما دیتا ہے جس نور کے ساتھ وہ چلتا پھرتا ہے۔ یعنی بات کیا سمجھا دی کہ جو لوگ اس کے ساتھ باقی ہو جاتے ہیں، جو لوگ اپنی انا کو، اپنے وجود کو، اپنے تجربے کو، اپنے احساس کو، اپنی خواہشات نفسانی کو فنا کر دیتے ہیں اور خدا کی خاطر اس کے ساتھ جو باقی ہو جاتے ہیں، خدا ان کو نور کے ساتھ دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ پھر وہ چلتے پھرتے دنیا میں ہیں، وہ خود بھی نورانی نظر آتے ہیں، جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کو بھی نور والا کر دیتے ہیں، جو ان سے سنتا ہے وہ نور لے کے اٹھتا ہے، جو اپنے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کرتا ہے وہ دلوں میں نور داخل کر لیتا ہے، جو ان کے چہروں کو تکتا ہے نگاہوں میں نور سمیٹ لیتا ہے، جو ان کی باتیں سنتا ہے اپنی سماعتوں کے ذریعے نور سمیٹ لیتا ہے، جو ان کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے اپنے دلوں میں نور سمیٹ لیتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ جو تصور فنا ہے یہ تصور بقا کی ضد ہے۔ اور بقا کیا ہے؟ بقا قائم رہنے کو کہتے ہیں، وہ شے جس کو دوام نصیب ہو جائے، جو شے دائمی ہو جائے اس کو بقا کہتے ہیں۔ اور حاضرین گرامی، اسی بقا کے متعلق اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ خیر وابقا، اور اللہ ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ جو تصور فنا اور بقا ہے یہ سننے میں اور سمجھنے میں دو متضاد تصورات ہیں۔ ایک شے مردگی کی علامت ہے اور ایک نام زندگی کی علامت ہے۔ ایک شے ختم ہو جانے سے عبارت ہے، ایک شے زندہ ہو جانے سے عبارت ہے۔ یوں سمجھنے اور کہنے میں تو دو متضاد ہیں، تجربات اور تصورات، لیکن یہ ایک دوسرے کی تکمیل کی وجہ ہے، ایک دوسرے کی تکمیل کی وجہ ہے۔ فنا سے بقا الگ نہیں ہو سکتی، بقا سے فنا الگ نہیں ہو سکتی۔ فنا ہے تو بقا ہوگی، اور اگر بقا ہے تو لازم ہے کہ پہلے فنا ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں تصورات ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں اور تکمیل کی وجہ۔ حاضرین گرامی، بزرگان دین نے تین طرح کی بقا بیان فرمائی ہے۔ فنا کے بعد تین طرح کی بقا بیان فرمائی ہے۔ کوئی شے پہلے بھی نہ تھی، پھر بنا دی گئی، وہ پھر فنا ہو جائے گی اور پھر فنا ہی رہے گی، اس کے بعد دوبارہ وجود میں نہ آئے گی۔ جیسے عالم ناسوت، یہ دنیا یہ بنائی گئی
اس کو جب فنا کر دیا جائے گا تو دوبارہ نہیں بنائی جائے گی۔ ایک فنا اور بقا وہ ہے۔ دوسری فنا اور بقا وہ ہے کہ جو پہلے وجود میں نہ تھی، پھر اللہ پاک نے اس کو وجود دے دیا اور اب ہمیشہ رہے گی، یعنی اس کو دائمی بقا نصیب فرما دی۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ بقا کی بھی دو قسمیں ہیں، عارضی بقا اور دائمی بقا۔ دونوں طرح کی بقا آتی فنا کے بعد ہی ہے، دونوں طرح کی بقا آتی فنا کے بعد ہی ہے، لیکن ایک عارضی بقا ہے، ایک دائمی بقا ہے۔ تو جو دائمی بقا ہے، جو ہمیشہ رہے گی، جیسے بہشت ہے، جنت ہے، دوزخ کا تصور ہے، جو پہلے نہ تھی پھر اللہ پاک نے بنا دی اور اب ہمیشہ رہے گی۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ اللہ رب العزت کی اپنی ذات ہے۔ تو تیسری قسم بقا کی وہ ہے۔ تو یہ تین اقسام ہے۔ اور پھر چوتھی قسم وہ جو تصور فنا اور بقا جو صوفیاء کرام نے تصوف میں بیان کیا ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے ذکر کر چکے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ صوفیاء کے ہاں جو تصور فنا ہے اور بقا وہ یہ ہے کہ جب جہالت ہو جائے، اب یہ غور سے بات سنیں، جب جہالت ہو جائے تو صوفیاء کہتے ہیں کہ علم باقی رہتا ہے۔ جہالت جب فنا ہوتی ہے تو علم باقی ہو جاتا ہے، جب معصیت فنا ہوتی ہے تو طاعت باقی ہو جاتی ہے، جب بندگی حاصل ہوتی ہے تو پھر یاد خدا باقی ہو جاتی ہے۔ جب بندگی کا حصول ہوتا ہے تو یاد خدا باقی ہو جاتی ہے، جب غفلت فنا ہو جاتی ہے تو حضوری باقی ہو جاتی ہے، جب غفلت فنا کر دی جاتی ہے تو حضوری باقی ہو جاتی ہے، جب دنیا فنا کر دی جاتی ہے تو آخرت باقی ہو جاتی ہے، جب دنیا فنا ہو جاتی ہے تو آخرت باقی ہو جاتی ہے، جب بھولنا فنا ہو جاتا ہے تو یاد باقی ہو جاتی ہے۔ تو حاضرین گرامی، صوفیاء کے ہاں فنا اور بقا کا تصور یہ ہے کہ ہر شے جو اس جسم سے اور اس ناسوتی دنیا سے جڑی ہوئی ہے اسے فنا کر دیا جائے، اور ہر وہ شے جو اس باقی سے جڑی ہوئی ہے اس کو بقا دے دی جائے اور اس کو دوام عطا کر دیا جائے۔ حاضرین گرامی، یہ دنیاوی امور میں بھی فنا اور بقا کا تصور اسی طرح کار فرما ہے۔ یہ صرف تصوف کے ساتھ نہیں ہے، ہم آگے چل کر اس پر بھی بات کریں گے۔ حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ اسی فنا کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فنا سے مراد بندہ کو اپنی بندگی کو دیکھنے سے فانی ہو جانا، اور بقا سے مراد یہ ہے کہ بندہ مشاہدہ حق میں باقی رہے، یعنی مشاہدہ حق کو دوام نصیب ہو جائے، اور جو نگاہ اس کے اپنے اعمال صالحہ کی انجام دہی پر جاتی ہے اس سے اس کی نگاہ فانی ہو جائے۔ اسی طرح حضرت مولا روم اسی متعلق فنا اور بقا سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ فنا کی باتیں کرنے میں کامل ہیں وہ لوگ جو باقی ہو چکے ہیں۔ فنا کی باتیں کرنے میں یعنی فنا کا مضمون وہ بہتر بتا سکتے ہیں جو باقی ہو چکے ہیں، اور باقی اس راہ میں سیکھنے سمجھنے میں رہتے ہیں۔ اسی طرح حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فنا کے اوپر کلام فرمایا، بہت خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فنا یہ ہے کہ ولی کا سر ولایت تجلی خدا بندی کا مشاہدہ کر کے اور پھر خدا کے حضور اشارہ پا کر اپنی جان اور اپنی خواہشات کو فنا کر دیتا ہے، اور پھر خدا کے اشارے سے فنا کر دیا جاتا ہے اور اس کی تجلی سے باقی بنا دیا جاتا ہے۔ اور آگے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ فنا اور بقا کے درمیان ایک لمحہ یا اس سے بھی کم فرق ہوتا ہے۔ وقت کی مسافت کے اعتبار سے
فرماتے ہیں کہ فنا اور بقا کے درمیان ایک لمحے یا اس سے بھی کم کا فرق ہوتا ہے کہ یہاں پر فنا نصیب ہوتی ہے، وہاں پر خدا باقی کر دیتا ہے، کیونکہ ویکیوم نہیں رہنے دیتا کہ یہاں پر جب کچھ نہیں رہتا تو خدا ہوتا ہے نا، بس اسی طرح جب ایک لمحے میں کچھ نہ بچا وہاں پر پھر وہ باقی خود نزول فرما لیتا ہے، اس جگہ پر تشریف لے آتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے موت اور حیات کا تصور ہے کہ یہاں پر انسان دنیا سے رخصت ہوا اور اسی لمحے اس فانی دنیا سے نکل کر باقی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، تو جس طرح ایک لمحہ اس کی روح نکلنے میں لگتا ہے اور اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے پہ لگتا ہے، ٹھیک اسی طرح اس فانی دنیا سے، فنا کی وادی سے نکل کر بقا کی وادی میں داخل ہونے میں ایک لمحے سے بھی کم عرصہ لگتا ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، جیسے قرآن مجید میں اللہ پاک اس فنا سے بقا کی طرف دعوت ان الفاظ میں دیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹا کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی ہو، پس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت قربت و دیدار میں داخل ہو جا۔ یہ وہ دعوت ہے فنا کی وادی سے بقا کی وادی کی طرف۔ اسی فنا اور بقا کو حدیث مبارکہ میں بھی دیکھتے ہیں، حدیث قدسی ہے جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم شریف میں نقل کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں 4 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف 4 ہاتھ بڑھتا ہے تو میں تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ تو حاضرین گرامی، یہ بھی تصور فنا اور بقا بیان ہو رہا ہے کہ وہ بندہ فنا کے جذبے کے ساتھ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کی طرف بقا کا پیالہ لے کر 4 ہاتھ بڑھتا ہوں، تو میں 1 ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 4 ہاتھ بقا کے پیغام کے ساتھ بڑھتا ہوں، وہ میری طرف 4 ہاتھ بڑھتا ہے، میں اس کی طرف تیزی کے ساتھ بقا کے تصور اور پیغام کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہوں اور اس کو بقا کی وادی میں ریسیو کر لیتا ہوں، جو اس خیال اور تصور کے ساتھ بڑھتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ فنا اور بقا کا تصور ہے۔ اب اس کے کچھ مراحل بھی ہیں۔ سوال کوئی پوچھ سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 طرح کی فنا ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک وجودی، ایک تجرباتی۔ وجودی فنا کا ذریعہ تزکیہ نفس ہے اور تجرباتی فنا کا ذریعہ دین متین کی نوکری ہے۔ کیا ہے؟ دین متین کی نوکری ہے۔ یہ 2 اب اسباق ہیں، سبجیکٹ ہیں فنا کو حاصل کرنے کے۔ اب اس راہ پر مراحل آتے ہیں 4، اس فنا کے سفر میں 4 مرحلے آتے ہیں۔ وہ 4 مراحل کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا مرحلہ وہ ہے جو ہر رات حضور شیخ الاسلام ہمیں پڑھا رہے ہیں، اور پچھلی رات بھی فرمایا۔ وہ مرحلہ کیا تھا؟ خود شناسی، خود آگہی۔ تو پہلا مرحلہ اس فنا کے راستے میں خود شناسی اور خود آگہی کا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے نفس کو پہچانتا ہے، اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں اور خرابیوں کو پہچانتا ہے، ان کا دائرہ سمجھتا ہے، اور اپنے نفس کے حدود و قیود کو سمجھتا ہے، اپنی کمزوریوں کو، اپنی کم فہمیوں کو، اپنی نالائکیوں کو سمجھتا ہے، اس میں غور و خوض کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ اس فنا کی راہ کا مسافر ہونے کی پہلی منزل۔ پھر دوسری منزل تزکیہ نفس ہے۔ کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے۔ اس میں سالک جو ہے، جو فنا کی راہ کا مسافر ہے، وہ پھر تسویہ قلب اور تزکیہ نفس کرتا ہے۔ کیسے؟
مختلف روحانی اور ترائق اور تزکیہ کی تربیتوں اور مشقوں کے ساتھ. اس میں ریاضتیں ہیں، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، نوافل ہیں، اعتکاف ہے، اخلاق حسنہ ہے، نیکی ہے، طاعتیں ہیں، اعمال صالحہ کی انجام دہی ہے، خیرات ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنا ہے، اپنے اوپر جبر کرنا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری مشقیں ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے. اور یہ اعتکاف کے پورے شہر میں 10 روز آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو وظائف اوراد ہیں، جو تہجد گزاری ہے، قیام اللیل ہے، دن کے روزے ہیں، حضور شیخ الاسلام کی مجلس ہے، صحبت ہے، تعلیمات میں استفادہ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیر تک جگانا ہے، مشقت میں ڈالنا ہے، اپنے آرام کو ترک کرنا ہے، دوسروں کے آرام کو پریفرنس دینی ہے، اچھے اخلاق اپنانا ہے، غصے سے درگزر کر غصے کو جانے دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، دل کو وسعت دینی ہے، اپنے دل میں محبت کو. یہ ساری مشقیں ہیں. یہ مشق انسان کرتا ہے جس کے نتیجے میں تو یہ دوسرا درجہ ہے. خود شناسی کے بعد تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہے. پھر تیسرا درجہ میں نے عرض کیا جذب. حضور شیخ اکبر نے فرمایا نا کہ فنا کے راستے میں سب سے مؤثر دوا عشق ہے. فنا کے راستے میں سب سے مؤثر دوا عشق ہے، کیونکہ وہ یکسر یکدم سب کچھ جلاتی ہے، فنا کرتی ہے. تو پھر جب انسان تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی مشقیں کر چکتا ہے تو اللہ پاک اسے پھر جذب نصیب کرتا ہے، عشق دیتا ہے. وہ کسی کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ اس کا دل لگ جاتا ہے. اب پھر کسی کی یاد میں رہنا اسے اچھا لگتا ہے، کسی کی باتیں کرتے رہنا اسے اچھا لگتا ہے، کسی کے بارے میں سوچتے رہنا اسے اچھا لگتا ہے، اس کی اداؤں کو دہرانا اسے اچھا لگتا ہے، ویسا لگنا اسے اچھا لگتا ہے. یہ عشق کی کیفیات ہیں. پھر جذب جب نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر وہ عشق شیخ کا عشق ہوتا ہے، وہاں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں داخل ہو جاتا ہے. یوں اس دنیا کے عشق سے نجات مل جاتی ہے اور اخروی عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ عشق تیسری منزل آتی ہے، تصفیہ نفس، تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کے بعد. اس سے پہلے کا عشق نفسانی ہے. یہ بڑی غور سے یاد کر لے بات. اگر تزکیہ نفس سے پہلے عشق لگا ہے تو وہ نفسانی ہے، چاہے کسی شیخ سے ہی کیوں نہ ہو گیا ہو. عین ممکن ہے آپ کی نگاہ کو اس کا رتبہ بھاتا ہے، اس کی شان و شوکت اچھی لگتی ہے، اس کا چلنا پھرنا اچھا لگتا ہے، وہ بھی برکت دے دے گا کسی سٹیج پر، لیکن وہ نفس کے نتیجے میں ہے. لیکن جب تصفیہ قلب ہو چکا ہے، تزکیہ نفس ہو چکا ہے، تب جو جذب اللہ پاک نصیب کرتا ہے وہ رحمانی ہوتا ہے، وہ خدا ڈالتا ہے. تیسری درجے پر یہ آنا ضروری ہے جذب. پھر چوتھے درجے پر کشف و حجاب کا منزل آتی ہے کہ اللہ پاک حجاب اٹھاتا ہے اور کشف عطا کرتا ہے. کشف سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کرامات شروع کر دے، نہیں. کشف سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک اب اس کو براہ راست اپنی تربیت میں لے لیتا ہے، اب اس کو آزمائشوں کے ساتھ اس کی تربیت کرتا ہے. اب اس کو ذرا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان ذیشان کے ساتھ بھی جوڑ لے جو آپ نے مولا علی شیر خدا کو فرمایا، اے علی تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو نے یہ عمل میری محبت میں کیا ہے، تو پھر جان لے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف آزمائشیں یوں آتی ہیں جیسے ڈھلان سے پانی اترتا ہوا آتا ہے. اب اس مراحل میں سے اس منزل کو حضور کے اس فرمان ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی جوڑ لے. حضور نے پھر جب اپنی تربیت میں چوتھی منزل پر اپنی تربیت میں براہ راست لے لیتا ہے، اور چوتھی منزل میں تربیت میں براہ راست لینے کا مطلب میں نے کیا عرض کیا، دہرائیں، آزمائشیں. وہ تربیت آزمائشوں کے ذریعے کرتا ہے، تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے. جب کہیں نافرمانی اس سے سرزد ہوتی ہے اس کو جھنجھوڑتا ہے. اب تربیت براہ راست کرتا ہے کیونکہ اب وہ اس کی پرواہ کرتا ہے.
تیسرے درجے پر اسے عشق دیا تھا، اور عشق کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ آزمائشوں نے آنا ہے. یعنی حضور نے یہ نشاندہی عطا فرما دی کہ جب تم فنا کی راہ پر جذب کی منزل کو پہنچو گے تو پھر اس کے بعد انتظار کرنا، خدا تمہیں اپنی تربیت میں لے لے گا بذریعہ آزمائش. اب تمہاری تربیت کیا کرے گا، اور پھر صبح و شام اونچ نیچ میں مبتلا کرے گا، پریشانیوں میں، کبھی ذہنی آزمائشوں میں ڈالے گا، کبھی مالی مشکلات میں. پھر قرآن کہتا ہے نا، کبھی تمہیں تمہاری جانوں کے ذریعے، کبھی تمہارے مال کے ذریعے، کبھی تمہاری اولاد کے ذریعے آزمائش ڈالے گا، پھر وہ اس آزمائشوں کے ذریعے تربیت کرتا ہے. تو اس چوتھی منزل کے بعد پھر وہ فنائے تامہ نصیب ہو جاتی ہے. آخری فنا کی منزل نصیب ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر انسان پھر اپنی ذات، اپنی انا، اپنی خودی، اپنی خواہشات، ان سب چیزوں کو فنا کر چکا ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی صفات کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، اس بقا کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے. یہ تصور ہے در حقیقت فنا کا، اور یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. یہ کوئی صوفیاء نے نیا نہیں دیا کہ اس کے سوا کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے. ہم نے قرآن مجید کے مختلف مقامات کا ذکر کیا نا، کہ جو فنا کو بیان کرتے ہیں. ہر مذہب میں فنا اور بقا کا تصور دیا گیا ہے. میں نے کیا عرض کیا؟ ہر مذہب میں فنا کا تصور پایا جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، ہندو مت ہے، ہندو مت کے اندر جیسے اسلام میں اور تصوف میں تصور فنا ہے، ہندو مت میں اسی فنا کے تصور کو موکش کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ موکش. کسی کو موکش مل جانا، یہ فنا کا تصور ہے. اس طرح بدھ مت کے اندر نروان، کیا؟ نروان وہ تصور فنا ہے. مسیحیت کے اندر جو فنا کا تصور ہے وہ اسلام سے کچھ قریب تر ہے کہ صفات باری تعالیٰ کے اندر اپنے آپ کو گم کر لینا، وہ مسیحیت میں بھی فنا کا تصور ہے. یہودیت میں جو قبالہ ہے، ایک فیت ہے، تصور ہے ان کا قبالہ، اس کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت میں غور و فکر اس انداز میں کرنا کہ اپنے وجود کا اور اپنی صفات کا احساس بھی باقی نہ رہے، یہ وہاں پر تصور فنا پایا جاتا ہے. تو یہ تمام مذاہب میں انسانی سویلائزیشنز کے اندر ہمیشہ سے یہ تصور پایا گیا ہے، اور یہ تصور نیا نہیں ہے. اسی طرح اس دنیا اور آخرت کو بھی اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے، اور اس کو دین کے تمام تصورات کے اندر سب سے بنیادی حیثیت عطا کر دی گئی. یہاں تک ہمیں فنا اور بقا کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا. اب آگے چلتے. حاضرین گرامی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فنا کس کو دی جاتی ہے اور بقا کس کو دی جاتی ہے؟ فنا کس کو دی جاتی ہے اور بقا کس کو دی جاتی ہے؟ ہر وہ شے جو اپنے لیے کی جائے اس کو فنا نصیب ہوتی ہے. ہر وہ شے جو انسان کے اپنے لیے ہو اس کو فنا ملتی ہے، اور ہر وہ شے جو دوسرے کے لیے ہو اسے بقا ملتی ہے. بڑی سادہ سی تعریف عرض کی. ہر وہ شے جو اپنی ذات اور اپنی ذاتی خواہش کے نتیجے میں رونما ہو وہ فنا چاہتی ہے، اور ہر وہ شے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے احکام کی بجا آوری میں کسی اور کے لیے کر دی جائے وہ بقا چاہتی ہے. اس کی چاہت بقا ہے. جو اپنے لیے ہے اس کی چاہت فنا ہے، جو دوسرے کے لیے ہے اس کی چاہت بقا ہے. ہر وہ شے جو اپنی لذت کے لیے پوری کرتے ہیں اس میں کوئی اجر ہے؟ نہیں ہے. اپنے نفس کی خواہش میں پورا کرنے کے لیے، مبتلا ہونے کے لیے، اس میں گناہ تو ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی اجر ہو یہ بہت کم ہے. لیکن اگر اسی کام کی انجام دہی حکم خداوندی سمجھ کے کر دیے جائے تو پھر اس میں اجر ہے. اب ذرا غور کریں، اب کنیکٹ کر لیں اپنی بات کو اس پچھلی آغاز میں جب میں نے کہا تھا
کہ فنا اور بقا کے درجے ہیں، عارضی بقا بھی ہے اور دائمی بقا بھی ہے. تو اس طرح اعمال صالحہ تو دنیا میں رہ جائیں گے، ان کو عارضی بقا نصیب ہوتی ہے، لیکن ان کے اجر کو دائمی بقا نصیب ہو جائے گی، کیونکہ وہ آخرت میں آپ کی جھولی میں ڈال دیے جائیں گے، آپ کے حصے میں آ جائیں گے. تو ہر شے کا عارضی اور دائمی ہے. تو اب آپ دیکھتے چلے جائیں، ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کریں گے وہ باقی ہے، ہر وہ عمل جو اپنے لیے کریں گے وہ فانی ہے، ہر وہ عمل جو اللہ کی مخلوق کے لیے کریں گے وہ باقی ہے، اس کا اجر بھی باقی ہے، اس کی تاثیر باقی رہے گی، آپ کی ذات میں اس کے ساتھ جو تبدیلی رونما ہوگی وہ باقی رہے گی، آپ کے اندر جو خیر پیدا کرے گا عمل صالح وہ باقی رہے گا، آپ کے اندر جو شخصیت کے اندر بہتری اور نکھار پیدا کرے گا وہ باقی رہے گا. اور ہر وہ شے جو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے انجام دیں گے، نفسانی خواہشات بھی فانی ہیں، نفسانی خواہشات کے نتیجے میں ادا کیا گیا عمل بھی فانی ہے، نفسانی خواہشات کے نتیجے میں پوری کیے جانے والے تمام اعمال بھی فانی ہے. تو حاضرین گرامی، تو یہ فنا اور بقا ہے. تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جب ہر وہ شے جب اپنے لیے ہوگی تو فنا ہو جائے گی، جب خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو جائے گی تو باقی ہو جائے گی. ٹھیک اسی طرح حیات بھی ہے، اگر اپنے لیے جیو گے تو فنا ہو جاؤ گے. اس زندگی کو جب اپنے لیے جیو گے تو یہ زندگی فانی ہے، اور اگر اس زندگی کو کسی کے لیے جیو گے تو یہ زندگی باقی ہے. اس زندگی کو اپنے لیے صرف کرو گے، اس زندگی کے تمام لمحات کو، اوقات کار کو، سانسوں کو، سالوں کو، مہینوں کو، دنوں کو، اپنی پوری حیات کو اگر اپنے لیے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے جیتے چلے جاؤ گے، اپنے ذاتی کاروبار کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، فقط اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے آرام و آسائش کے لیے، اپنی زبان، نگاہ، سماعت کی لذت کے لیے، اپنی زندگی کے آرام و سکون کے لیے جیو گے تو وہ آرام و سکون بھی فانی ہے، یہ دنیا بھی فانی ہے، یہ گھر بار بھی فانی ہے، یہ لذات، یہ شہوات، یہ خواہشات، یہ تمنائیں، یہ مرادیں جو اس حیات سے وابستہ ہے یہ سب فانی ہے، اس کے ساتھ فنا ہو جائیں گی. اور اگر اس حیات کو خدا اور مصطفیٰ سے وابستہ کر لو گے، دین متین سے وابستہ کر لو گے، خدا کی یاد سے وابستہ کر لو گے، خدا کی مخلوق سے وابستہ کر لو گے، منہاج القرآن اور قرآن سے وابستہ کر لو گے تو خود بھی باقی ہو جاؤ گے، تمہاری حیات بھی باقی ہو جائے گی. اس حیات کے نتیجے میں جتنی یادیں بناؤ گے وہ یادیں بھی لوگوں کے ذہنوں میں باقی رہیں گی، چاہے 1000 سال بیت جائیں. حضور سیدنا داتا علی حجویری کی طرح، سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی طرح، خواجہ اجمیر کی طرح، سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کی طرح، حضور قطبۃ الاولیاء کی طرح وہ یادیں بھی باقی رہیں گی، وہ باتیں بھی باقی رہیں گی، وہ حیات اور اس حیات کی عطائیں بھی باقی رہیں گی. حاضرین گرامی، یہ بات سمجھ آ گئی؟ جو کام اپنے لیے کیا جائے، دہرا دیں یہ بات، جو کام اپنے لیے کیا جائے وہ فانی ہے، جو دوسرے کے لیے کیا جائے وہ باقی. بس اس کو ذہن نشین کر لینا ہے، یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سمجھ آ جائے گا کہ ہر شے پر دوسرے کو ترجیح دینا، دوسرے کی مدد کرنا، دوسروں کی حاجت روائی کرنا. یہ صوفیاء کیا کرتے تھے؟ یہ صوفیاء، کوئی اللہ والا ہے، عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، کسی بچے کو عید کے دن ننگا دیکھتا ہے، بے لباس دیکھتا ہے، وہ نماز چھوڑ کر وہ پتھر کنکر اکٹھے کر کے جا کے بازار میں بیچ دیتے ہیں، اور اس سے کچھ پیسے جو ملتے ہیں اس سے اس بچے کو لباس پہناتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عید کی نماز تو پھر پڑھتا رہوں گا، عید والے دن یہ بچہ معصوم بے لباس کھڑا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا افضل ہے. کیونکہ اس کے اندر اپنی ذات تھی کہ اللہ پاک کو عید کی نماز کی ادائیگی سے راضی کر لے، لیکن اس میں دوسرے کو اپنے اس ذاتی عمل اور اجر و ثواب پر ترجیح دے دینا، تو اب اس عمل نے انہیں باقی کر دیا. تو حاضرین گرامی،
اب ایک اور مثال ہم قرآن مجید سے ہی، یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ جب اپنے لیے ہو تو فنا ہے، جب دوسرے کے لیے ہو تو پھر باقی ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں قرآن مجید میں پڑھ رکھا کہ جب انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور عرض کیا مولا کہ تو مردہ کو حیات کیسے بخشے گا، جب ایک بار کسی کو فنا کر دے گا تو پھر سے بقا کیسے دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تجھے میری بات پر یقین نہیں؟ کہا نہیں مولا یقین تو ہے، لیکن دل کو اور تسلی اور تسکین دلانا چاہتا ہوں۔ تو اس پر کہا کہ ٹھیک ہے 4 پرندے لے لو، انہیں ذبح کر دو اور ان کے ٹکڑوں کو مکس کر کے الگ الگ 4 پہاڑوں پر رکھ دو۔ پہلے ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لینا، پھر ٹکڑے دے کے ان کو پہاڑوں پر جدا جدا کر کے رکھ دینا اور پھر ان کو بلانا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، انہیں پہلے مانوس کیا، پھر ان کے ٹکڑے کیے، مکس کر کے الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دیے، پھر ان کو ندا دی، وہ پرندے زندہ ہوئے، اپنے اپنے ٹکڑوں کے ساتھ واپس جڑے اور اڑتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ اب بات کیا سمجھ آئی؟ جو پہلی حیات پرندوں کی تھی وہ فانی تھی، وہ چلی گئی۔ اب جب دوبارہ زندہ ہوئے تو کسی کے لیے تھے، اب مانوس ہو کے جب دوبارہ زندہ ہوئے تو اب یہ والی حیات برکت والی تھی، یہ والی حیات عطائی تھی، اب دی گئی تھی۔ اب ایسے جب باقی جب لوگ ہو جاتے ہیں نا، ان کی پھر زندگی کی برکتیں بہت ہوتی ہیں۔ انسان کئی بار کہتا ہے نا کہ اللہ والے ہیں، ان کے وقت میں اتنی برکت کیسے ہے، ان کے کام میں، ان کے کلام میں، ان کی نگاہ میں تاثیر و برکت کیسی ہے؟ وہ کیونکہ اب وہ جو زندگی بسر کرتے ہیں وہ بقا والی ہے، وہ باقی کی حیات ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جب کسی کے لیے زندگی بسر ہوتی ہے تو پھر وہ ہماری طرح نہ ان کا وقت چلتا ہے، نہ ان کی برکت، ان کے کلام کی تاثیر ویسی ہماری طرح ہوتی ہے، نہ پھر ان کے وقت کے اندر برکت دنیا کی طرح ہوتی ہے۔ وہ پھر باقی کے مطابق ہو جاتی ہیں چیزیں اور باقی رہتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے 7 نفوس کا ذکر سن رکھا ہے، وہ بھی فنا اور بقا سے متعلق ہے۔ نفس امارہ ہے، جب اس امارہ کو فنا کیا جاتا ہے تو لوامہ نصیب ہوتا ہے، لوامہ کو فنا کرتے ہیں تو ملہمہ، پھر مطمئنہ، راضیہ، مردیہ، کاملہ، یہ بھی تصور اسی طرح ہے، فنا اور بقا سے وابستہ ہے۔ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس حصے کو، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اب کچھ واقعات میں فنا اور بقا کے اور عرض کرتا چلوں۔ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی سلسلہ کی شیخ اور امام، آپ کے چچا حضرت شیخ عبد القاہر سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے بھتیجے کو، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اس وقت کم عمر بچے تھے، کم سن بچے تھے، ان کو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے گئے، اور وہ تھوڑی عمر میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بڑے عالم تھے، بڑی کتب کا مطالعہ کر رکھا تھا اور بڑی ذہانت تھی اور بہت کچھ ذہن میں تھا۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے گئے اور کہا حضور اس پر نگاہ فرما دیں۔ تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست مبارک جو ہے ان کے سینے پہ رکھا، تو جو کچھ وہ علم جانتے تھے اپنی ذہانت اور مطالعہ کے نتیجے میں وہ یکسر صاف ہو گیا، خالی ہو گیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں چونک گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا کہ میں تو اتنا حافظ اور عالم تھا چیزوں کا، میں سب کچھ بھول گیا۔ تو اس پہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، جب تختی پہ کوئی نئی لکھائی کرنی ہو تو پچھلی صاف کرنی پڑتی ہے، جب تختی پہ کوئی نئی لکھائی کرنی ہو تو پچھلی صاف کرنی پڑتی ہے۔ یہ آپ نے در حقیقت فنا اور بقا کا تصور سمجھا دیا۔ اس سے پہلے جو علم تھا وہ کتابی تھا، آپ نے اسے صاف کر کے، کیونکہ ایک پورے سلسلے کا امام اور شیخ بنانا تھا، تو آپ نے اس کو صاف کر کے اس پر از سر نو علم لدنی کی اور معارف کی لکھائی فرما دی، اور یہ بھی فنا اور بقا سے جوڑ دیا اس کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، معروف واقعہ ہے، اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اپنے محبوب بیٹے اسماعیل کو
ذبح کر دے۔ اللہ پاک جانتا تھا کہ ساری اولاد میں ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے پہلے اس محبت کو فنا کیا، ان سے کہا کہ ذبح کر دے۔ اس محبت کا امتحان لے کر چاہا کہ اس نفسانی اور قلبی محبت ہے اس کو فنا کر دیا جائے۔ پھر وہ جب اس پر آمادہ ہو کر اپنے بیٹے کو لے کر ذبح کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور اللہ پاک نے دیکھ لیا کہ اب ابراہیم کی جو شفقت پدری ہے اس کا میں نے امتحان لے لیا، اس نے اس کو فنا کر دیا، تو پھر اللہ پاک نے دمبا بھیج کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ اس کے بعد ساری زندگی جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے محبت تھی اب وہ اللہ کی بھیجی ہوئی تھی، وہ باقی رہنے والی محبت تھی، ان کو باقی رکھ لیا، کیونکہ پھر سب باقیوں کے امام نے آنا تھا، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پھر باقی رکھ لیا، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا تھا۔ تو یہ آزمائش سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی محبت کی تھی۔ سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا، بڑا معروف واقعہ ہے، ایک دن آپ دیوانوں کی طرح اپنے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں پانی کی بکٹ لے کر، پیالہ لے کر، اور ایک ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے کر آپ بھاگی چلی جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا ہے رابعہ کہاں جاتی؟ اس نے کہا کہ میں اس پانی سے آج دوزخ بجھا دوں گی اور اس انگارے سے آج جنت جلا دوں گی۔ پوچھا ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے رابعہ؟ کہتی ہے اس لیے کہ جو دوزخ کے خوف سے خدا کی عبادت کرتا ہے وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، اور جو جنت کی لالچ میں خدا سے عبادت کرتا ہے وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اب یہ کیا ہے تصور؟ اب کوئی پوچھے کہ اس کو فنا اور بقا سے جوڑ، یہ نیریٹو کی فنا ہے، ہر شے کی ایک فنا ہوتی ہے۔ آپ نے نیریٹو چینج کیا، تبدیل کیا کہ اللہ سے اسی کے لیے محبت کرو، تو آج میں اب اس انگارے سے جنت جلا کر اس نیریٹو کو بدل دوں گی، اور اس پانی کی بکٹ سے دوزخ کو بجھا کر میں خوف کے نیریٹو کو بدل دوں گی، تاکہ جو مولا کو چاہے صرف اسی سے لیے چاہے، اس کے حسن و جمال کی خاطر چاہے، اس کی عظمت و کبریائی کی خاطر چاہے، کسی لالچ اور خوف سے نہ چاہے۔ تو یہ فنا اور بقا نیریٹو کی ہے، یہ بھی ہوتی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ کے دن ایک کافر آپ کی تلوار کے نیچے آ گیا، اسے آپ قتل فرمانے لگے، تو اچانک اس بدبخت نے تھوک دیا، آپ نے اس کو مارتے ہوئے چھوڑ دیا۔ پوچھا کہ اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کیا؟ کہا جب مارنے لگا تھا پہلے دین کے لیے مار رہا تھا، یہ عمل باقی تھا، لیکن اب اس میں میرا اپنا غصہ شامل ہو گیا ہے، تو اب اسے مارتا تو اس عمل نے فانی رہنا تھا، اب اس عمل نے باقی نہیں ہونا تھا، تو اس لیے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ مولا علی شیر خدا خود بھی باقی ہے اور ان کا ہر عمل بھی باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ فنا اور بقا کا تصور ہے۔ حاضرین گرامی، ہم نے یہ جو تصوف سے فنا اور بقا کے تصورات کو سمجھا، میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے اس کو تصوف سے وابستہ کر دیا ہے، جبکہ فنا اور بقا صرف تصوف سے وابستہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی کل کائنات کے تخلیقی رازوں میں سے ایک راز ہے۔ وہ ہر شے کو فنا اور بقا کے مرحلوں سے گزارتا ہے، صرف فرق یہ ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کچھ بقائیں عارضی ہوتی ہیں اور کچھ دائمی ہوتی ہیں، لیکن نظام ایک سا ہی ہے کہ اس نے ہر شے کو فنا سے گزار کر بقا کی طرف لے جانا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال موسموں کی ہے۔ آپ ذرا موسم دیکھ لیں کہ جب خزاں آتی ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، درختوں کا حسن ماند پڑ جاتا ہے، پھول مرجھا جاتے ہیں اور وہ پتے بکھر جاتے ہیں، ان کی پتیاں زمینوں پہ پڑی ہوتی ہیں، وہ فنا کا منظر ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ اور سختی اختیار کرتی ہے تو موسم سرما آ جاتا ہے، اور پھر اسی طرح وہ شاخیں سوکھی پڑی رہتی ہیں، ان پہ کوئی گل نہیں کھلتا، کوئی رنگ نہیں آتا، کوئی بہار نہیں آتی، تو وہی جو خزاں اور فنا آئی تھی اب اس کو کچھ دیر لگتی ہے
اس سے پہلے کہ پھر بہار نمودار ہوتی ہے، انہی سوکھی ڈالیوں پر، انہی خشک ڈالیوں پر نئی کونپلیں پھوٹنے لگتی ہیں، نئے رنگ نمودار ہوتے ہیں، پھر سے پتوں کے اور درختوں کے رنگ اپنے جوبن پر آتے ہیں۔ زندگی ایک نئی زندگی کو خوش آمدید کہتی ہے، زندگی ایک نئی زندگی کو خوش آمدید کہتی ہے۔ یہ بھی موسموں میں بھی اللہ پاک نے فنا اور بقا کا راز رکھا ہے۔ اب ایک اور اس میں بات عرض کرتا چلوں، خزاں میں پتے زمین پہ کیوں بکھر جاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ فنا اور فنا میں جو آزمائشیں آتی ہیں وہ بقا کے لیے کھاد کا کام کرتی ہیں، وہ کھاد کا کام کرتی ہیں۔ یہ جو پتے ہیں نا، جب یہ زمین پر بکھر جاتے ہیں، یہ مٹی میں مل جاتے ہیں، یہ کھاد بن جاتے ہیں، اور اس سے ہزاروں جاندار اشیاء کو پیدا کرنے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ فنا اس طرح بقا کو سیرابی کرتی ہے، فنا اور دور فنا اس طرح سیراب کرتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ تصور کائنات کی ہر شے میں پوشیدہ ہے اور موجود ہے، یہاں تک کہ اقوام عالم اور ملکوں اور قوموں کی حیات میں بھی فنا اور بقا کا تصور اسی طرح موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نہیں سمجھتے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم ریپیئرز کرتے ہیں، پیچ ورک کرتے ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑک کو تھوڑی سی جگہ سے بنا دیتے ہیں، پھر 3 ماہ چل جاتی ہے، پھر اس کے بعد ٹوٹی ہوئی سڑک پھر تھوڑی سی ریپیئر کرتے ہیں، پھر 6 ماہ چلتی ہے۔ جبکہ فنا کا کانسیپٹ ہے ریکنسٹرکشن، کہ اثر نو، تعمیر نو کی جائے تاکہ پھر وہ طویل عرصہ کے لیے باقی ہو جائے۔ ہمارا کوئی بھی نظام باقی کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ ہم ریپیئرز کرتے ہیں، ہم ریکنسٹرکٹ نہیں کرتے، تعمیر نو نہیں کرتے۔ تو اس کے اندر بھی در حقیقت فنا اور بقا کا تصور کار فرما ہے۔ اور سب سے پہلے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدینہ منورہ کی ہجرت ہے، اسی سے ہی فنا اور بقا کا تصور وابستہ ہے۔ جو تصور ہے، ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کی بڑی خوبصورت کتاب جو ریاست مدینہ کے تصور پر ہے، بڑی خوبصورت کتاب، اس میں بڑا خوبصورت جو ہجرت کا تصور ہے، کانسیپٹ وہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد باسعادت اور ہجرت سے پہلے جو یثرب تھا، یہ بیماریوں کی عماج گاہ تھی، لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، قبیلے ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر طویل عرصہ کی لڑائیاں تھیں، بد امنی تھی، بے سکونی تھی، بے چینی تھی، بیماریاں تھیں، نہ مالی معاشی نظام استحصالی تھا، سیاسی نظام بے وقت تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پچھلے تمام بوسیدہ چیزوں کو ریپیئر نہیں فرمایا۔ بڑی غور طلب بات ہے، اس سے ہم پاکستان کے حالات پر آئیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو ریپیئر نہیں فرمایا کہ پچھلا بھی چلتا رہے، نیا بھی چلتا رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہنچتے ساتھ سب سے پہلے اس شہر کے پرانے نام کو ہی فنا فرما دیا، فرمایا کہ یوں ریکنسٹرکشن کرو کہ اس کا نام بھی باقی نہ رہے، اس کا نام ختم فرما کے یثرب سے مدینۃ المنورہ، اب یہ باقی رہنے والا نام ہے۔ یثرب فانی ہو گیا، اب مدینۃ المنورہ اب قیامت اور اس کے بعد بھی باقی ہے، اس کے بعد بھی باقی ہے۔ اب اسے فنا فرما دیا اور اسے باقی کر دیا۔ پھر وہاں پر آپ نے سب سے پہلی چیز جو ارشاد فرمائی وہ مواخات مدینہ کا پیکٹ تھا۔ اب جو معاشی نظام وہاں چل رہا تھا، کیونکہ مدینہ میں یہود بستے تھے، ان کی معیشت استحصال پر مبنی تھی، ایکسپلائٹیشن پر مبنی، تو آپ نے سب سے پہلے مواخات مدینہ فرمایا، مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، اور ایک ایسا اعتدال پر مبنی معاشی نظام دیا اور جس سے پچھلا استحصالی معاشی نظام فنا فرما دیا اور تعمیر نو فرمائی ایک نئے اکنامک سسٹم کی جو باقی رہ گیا۔ تو استحصالی معاشی نظام کو فنا کر دیا اور اعتدال پر مبنی، انصاف پر مبنی معاشی نظام کو آپ نے بقا عطا فرما دی۔ پھر تیسری شے آپ نے کیا فرمائی؟ میثاق مدینہ، پولیٹیکل پیکٹ بٹوین ٹرائبس۔
پچھلا جو استحصال پر مبنی، قتل و غارت پر مبنی، دشمنی پر مبنی پرانا سیاسی نظام تھا، آپ نے اس کو ریپیئر نہیں فرمایا کہ چلو ایسے ٹکڑوں ٹکڑوں میں چلتا رہے، اچھائی بھی ساتھ چلے برائی بھی ساتھ چلے. ایسے نہیں کہ ایک ایسی پارلیمنٹ بنا لی جائے یا الیکٹورل ٹکٹس ایسی دے دی جائیں جس کے اندر پرانی پارٹیز سے آئے ہوئے لوگ بھی ساتھ چلیں اور 2-4 نئے بھی آ جائیں. تو اس سے ریاست مدینہ کبھی وجود میں نہیں آئی. جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ بنائی، اس کے اندر ریکنسٹرکشن تھی، پچھلی کو فنا کر دینا، پچھلے نظام کو فنا کر دینا، تاکہ اللہ رب العزت اس کی بہتر ریپلیسمنٹ اور اس کو بقا والے نظام سے تبدیل فرما دے. تو میثاق مدینہ کے ذریعے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی رہنے والا پولیٹیکل نظام عطا فرمایا. تو حاضرین گرامی، یہ مثال میں نے عرض کی، سیدنا نوح علیہ السلام کا سیلاب ہے. اللہ پاک مختلف قوموں پر عذاب اتارتا تھا. کیوں اتارتا تھا؟ وہ اللہ پاک چاہتا تو یعنی ماڈریٹ قسم کی ترمیمی ایکٹس لے لیتا. ہم ترمیمیں کرتے ہیں نا کانسٹیٹیوشن کے اندر، ترامیم، اللہ پاک بھی ترامیم کر دیتا قوموں کے بیچ میں، پوری قوم کو یکسر صفحہ ہستی سے نہ مٹاتا. نہیں، یہ اللہ پاک کی سنت ہے کہ جب وہ بقا والی کوئی شے جو طویل عرصہ تک چلتی رہے، جب وہ دینا چاہتا ہے تو اس سے پہلے پچھلی کو یکسر فنا کرتا ہے، پچھلے نظام کو. یہی سیدنا نوح علیہ السلام کا طوفان نوح تھا. اس نے پچھلی ہر شے کو فنا کر دیا، خس و خاشاک کی طرح بہا دیا. اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے اثر نو نئی نسل آباد کی، نئی جڑی بوٹیاں، پودے اور درخت اور پھول پیدا کر دیے. تو وہ نئی چیزوں کو اثر نو پیدا کرتا ہے. یہ اس کا تصور فنا اور بقا ہے. حاضرین گرامی، آج پاکستان جن مصائب و آلام کا شکار ہے، جن تکالیف کا شکار ہے، جن معاشی مشکلات کا شکار ہے، جن سیاسی مشکلات کا شکار ہے، جہاں بے ادبی ہے، بے امنی ہے، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، لوگ بھوک اور افلاس کی حالت میں اپنے بچوں کو زہر دے کر خودکشی کر رہے ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے 75 سال سے ریپیئر ورک کیا ہے. ہم نے شیخ الاسلام کے اس تصور کو نہیں سمجھا. شیخ الاسلام کا جو تصور انقلاب آپ نے عطا کیا، وہ در حقیقت اس انقلاب کا تصور اسی فنا اور بقا کی زمین سے پھوٹتا ہے. آپ نے فرمایا کہ پچھلے نظام کو یکسر فنا کر دو تاکہ اللہ رب العزت اس برے نظام کے بدلے میں ایک باقی رہنے والے بہتر ستھرے اور عادلانہ نظام سے نظام کو بدل دے. لیکن ہم نے ہمیشہ ریپیئر ورکس کو ترجیح دی ہے. ہم نے ریپیئر ورکس کو ترجیح دی ہے. کبھی آئین میں چھوٹی موٹی ترمیم سے کام چلایا ہے، کبھی چھوٹے موٹے ایکٹ میں ترمیم سے کام چلایا ہے، کبھی چھوٹی موٹی قانون سازی سے کام چلایا ہے، کبھی اس کو سمجھا کر، کبھی اس کو بٹھا کر، کبھی اس کو بٹھا کر. اس طریقے کے ساتھ ہم نے اس نظام کو چلانے کی کوشش کی ہے جو 75 سال میں نہیں سنورا. آج بھی اس کو راہ راست پر لانے کا طریقہ یہ ہے کہ بسیدہ نظام کو فنا کی گھاٹی میں اتار دیا جائے تاکہ اللہ رب العزت اس قوم کو اور اس ملک کو پھر باقی رہنے والے بہتر اور ستھرے نظام سے نواز دے. حل بقا والے نظام میں ہے اور وہ فنا کے رستے سے ہی گزرتا ہے. باقی رہنے والا نظام فنا کے رستے سے ہی گزرتا ہے. فنا کا رستہ مشکل ہے لیکن بقا کی ضمانت دیتا ہے. آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا یہ جو عقاب ہوتا ہے نا، شاہین جسے کہتے ہیں، 40 سال جب اپنی صحت مند زندگی گزار چکتا ہے، اس کے بعد اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے جس سے اس نے کھانا کھانا ہوتا ہے، اس کے پنجے مڑ جاتے ہیں جس سے اس نے شکار کرنا ہوتا ہے، تو بالآخر نہ وہ کھا سکتا ہے نہ شکار کر سکتا ہے، اور اس کے پر بھاری ہو جاتے ہیں. اب وہ فلائٹ بھی نہیں لے سکتا. یہ پاکستان کی حالت ہو گئی ہے. اس کی چونچ ٹیڑھی ہو گئی ہے، اس کے پنجے مڑ گئے ہیں، اس کے پر بھاری ہے. اقبال کا شاہین نہیں رہا. اب یہ فلائٹ نہیں لے پا رہا. وہ خواب، وہ تصورات جن کے لیے پاکستان قائم کیا گیا تھا، اب ان تصورات کو لوگ ایک وہم اور گمان سمجھنے لگ گئے ہیں. تو حاضرین گرامی، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ایک اس کے پاس حل یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان لے لے.
کیونکہ اب کھا نہیں سکتا تو بھوکا مرنا ہے۔ پھر دوسرا حل یہ ہوتا ہے جو فنا کا رستہ ہے، وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ مشکل سے چلا جاتا ہے اور وہاں پر پھر ایک طویل عرصہ وہ خلوت نشیں ہو جاتا ہے، وہاں پر پتھر پہ اپنی چونچ مار مار کر پرانی چونچ کو توڑ دیتا ہے تاکہ اللہ رب العزت اس کی جگہ نئی چونچ عطا کر دے، اپنے مڑے ہوئے پنجوں کو پتھر پہ مار مار کے توڑ دیتا ہے، خون آلود ہوتا ہے، زخم خوردہ ہوتا ہے تاکہ اللہ رب العزت اس کی جگہ نئے پنجے دے دے، اور پھر اپنے پروں کو نئی چونچ سے چن چن کے پھاڑ دیتا ہے تاکہ ان پروں کی جگہ اللہ پاک اسے نئے پر دے دے۔ اب یہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہے، اسی کو فنا کہتے ہیں۔ فلاح آسانی سے نہیں آتی، نہ روحانی فنا آسانی سے آتی ہے، نہ سیاسی فنا آسانی سے آتی ہے، نہ معاشی فنا آسانی سے آتی ہے، نہ انفرادی فنا آسانی سے آتی ہے۔ یہ تصور اور یہ رستہ ہے ہی تکلیف دہ، لیکن کوئی اگر اس کو پورا کر جائے تو اس کے بعد پھر اس عقاب کو اللہ رب العزت 30 سال کی نئی حیات دے دیتا ہے، باقی رہنے والی 30 سال پر مبنی نئی حیات عطا کر دیتا ہے باقی رہنے والی۔ تو جب کوئی فنا کی گھاٹی کی مشقت عبور کر لے تو پھر اللہ پاک اس کو بقا کی ضمانت عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی فنا میں گھبرا جائے، پریشان حال ہو جائے اور روحانی سفر کے اندر بھی ریاضت سے، مجاہدے سے گھبرا جائے، تکلیف اور آزمائش سے گھبرا جائے، سختی سے گھبرا جائے اور سختی پر آمادہ ہی نہ ہو تو اس کو بقا کیسے ملنی ہے؟ یہی پاکستان کے آج معاشی حالات ہیں، ہر چیز اب سیلز پر لگ گئی ہے، یا یہ بھی سیل پر لگ گیا ہے، اور پرائیویٹائزیشن کا ایک سلسلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان آج سے نہیں، دہائیوں سے بڑے بڑے معاشی اداروں کے ہاتھ میں مقروض ہے، قرضے لے کر گروی پڑا ہوا ہے، تو وہاں پر چیزیں سیل پہ ہی لگنی ہے۔ تو اب اس نظام کو بھی فنا ہونے کی ضرورت ہے، لیکن کوئی ہمت نہیں کرتا کہ وہ ایک دم ہمت کرے اور کہے کہ آج کے بعد اب قرضہ نہیں لیا جائے گا۔ مشقت، تکلیف اور فنا کی وہ تکلیف کی گھاٹی عبور کرے گی قوم، بھوک کاٹے گی لیکن اب قرض نہیں لے گی۔ لیکن یہ مشکل رستہ ہے، ہم ریپیئر کرتے ہیں، ایکسٹینشنز کرواتے ہیں اپنے لون کی، ہم اپنی اور قسطیں لیتے ہیں، منت سماجت کر لیتے ہیں، لیکن فنا کے رستے پر نظام کی ریکنسٹرکشن کی طرف جانے پر آمادہ نہیں ہے۔ قومیں وہی بنتی ہیں، قومیں وہی سنورتی ہیں اور قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو فنا کے سفر کو بخوشی اپنے دل سے لگاتی ہیں تاکہ اللہ رب العزت ان کو بقا عطا فرما دے۔ جو فنا سے گھبراتی رہتی ہیں وہ ہمیشہ رسوا رہتی ہیں، اللہ رب العزت انہیں کبھی باقی نہیں کرتا۔ یہی وہ پیغام ہے جو گزشتہ 43 سال سے شیخ الاسلام دیتے آ رہے ہیں، اور آپ کے تمام تر تصورات، چاہے وہ تعلیم پر مبنی ہو، یہاں تک کہ آپ نے دہشت گردی کے خلاف جب فتویٰ دیا وہ بھی در حقیقت فنا اور بقا کا تصور ہی تھا کہ آپ دہشت گردی پر مبنی نیریٹو کو فنا کر کے امن پر مبنی نیریٹو کو بقا دے رہے تھے۔ تعلیم کا نظام ہو، روحانیت اور تصوف کا نظام ہو، آپ نے سیاسی نظام کی بات کی ہو، معاشی نظام کی بات ہو، اسلامک بینکاری کی نظام کی بات ہو، ہر نظام آپ کا اسی فنا اور بقا کی زمین سے نمودار ہوتا ہے۔ اور یہی آج کا پیغام ہے حاضرین گرامی، اپنے ذاتی سفر سے قومی سفر تک فنا کو گلے لگانے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ رب العزت بقا عطا فرما دے۔ جو لوگ فنا سے ڈرتے رہتے ہیں ان کو کبھی بقا نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، اور جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر ہمیں ہمیشہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔